اب آپ دیکھیں اب تک جو میں نے بات کی وہ کس کی تھی؟ مرد اور عورت بچے سب ملے جلے. اب میں ذرا عورتوں کے اوپر آتی کہ ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہوتی تھیں جو میدان جنگ میں پکڑی جائے. اسلام میں میدان جنگ یا جہاد کے علاوہ ہر دوسری صورت کس کی؟ کسی کو غلام بنانے کی حرام ہے. نہ آپ خرید سکتے ہیں، نہ آپ کڈنیپ کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. ہاں صرف جہاد کے ذریعے جو آتے ہیں ہاتھ ان کو پکڑنا ہے، اور کیوں پکڑنا وہ ابھی میں نے پیچھے وجوہات بتا دی آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ ان میں عورتیں بھی آتی. اب اس وقت جنگ کے وقت یہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صرف مرد یا بچے پکڑ لیے جائیں اور عورتیں چھوڑ دی جائیں. اس میں تو جو بھی ہاتھ آتا ہے اور جو بھی آپ کے خلاف آ رہا ہے سامنے مقابلے پہ ان سب کو پکڑنا ہوگا. اب یہ ہے کہ جو عورتیں آتی تو ان کو مارا بھی جا سکتا تھا، مگر کیونکہ اسلام میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو مارنا منع تھا اس لیے ان کو قید کر دیا گیا، اور پھر ان کے ذریعے اپنے قیدی بھی چھڑائے گئے اور بسا اوقات انہیں لونڈیاں بھی بنایا گیا. اب جن عورتوں کو لونڈی بنایا گیا اگر انہیں قید کر دیا جاتا تو ان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں تھا، اور اگر صرف کھانا پینا بھی ہو تو اسٹیٹ پہ کتنا برڈن آ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ قیدیوں کو کھانا کھلانا کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے. جیل بھر دیں گے تو وہ ایک بوجھ پڑ جائے گا اسٹیٹ کے اوپر. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پھر کئی ایک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب وہاں پر اگر مرد اور عورتیں اکٹھے رکھے جائیں تو خرابی، الگ مرد رکھے جائیں تو خرابی. ہومو سیکشوالٹی جو آج بھی بڑی عام ہے ان جیلوں وغیرہ میں. اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ ایک ظلم کہ ان کی طبعی فطری ضروریات اور جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی سامان نہیں، اور اس طرح ایک فحش کا دروازہ کھل جاتا. اب اگر اسلام یہ کہتا کہ ہاں تم ان عورتوں کو جیل میں تو نہ رکھو، گھروں میں رکھ لو، ان سے خدمت لو، کام لو، لیکن ان سے کوئی اور تعلق نہیں رکھ سکتے، تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا؟ کیا یہ پاسبل تھا؟ فیزیبل تھا؟ نہیں. کہ ایک نوجوان عورت گھر میں کام کر رہی ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ چند دن کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی ہے، وہ مستقل طور پر اس کی ملکیت میں دے دی گئی ہے، اور اب یہ کہا جائے کہ وہ اس سے کوئی جسمانی تعلق نہ رکھے تو یہ ایک ظلم تھا اس مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی جو شوہر کے بغیر رہ رہی ہے. اس کے لیے اسلام نے پھر کیا اجازت نکالی کہ اس عورت سے جو کسی مرد کی ملکیت میں ہو اس سے تمتع یعنی جسمانی فائدہ بھی اٹھائے. اب یہ تمتع کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مرد اور عورت کا جسمانی تعلق نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، اور ایک تعلق جو ہے وہ نکاح کے بغیر ملکیت کے ذریعے ہے. نکاح میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد کے حوالے کرتا ہے ایک قانونی معاہدے کے ساتھ، اور تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت وقت ایک عورت کو ایک خاص مرد کے حوالے کرتی ہے. یہاں حکومت باپ کے مقابل ہے، ایک ولی کی حیثیت رکھتی ہے جو ایک عورت کو اپنی مرضی سے ایک مرد کے حوالے کر رہی ہے کہ یہ تمہاری ہے. اب وہ اس کی ملکیت میں آ گئی. جیسے بیوی ایک شوہر کی ملکیت میں یا قید نکاح میں آ جاتی ہے، اسی طرح لونڈی حکومت سے ایک فرد یا شخص یا انڈیویجول کی ملکیت میں آ جاتی. جس طرح نکاح میں جسمانی تعلق حلال ہے، اسی طرح اس ملکیت کے بعد اس آقا اور غلام عورت کا جسمانی تعلق حلال ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں پھر کچھ شرائط ہیں اس تعلق میں. نمبر 1 یہ کہ اس وقت تک یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ عورت حاملہ ہے یا نہیں. اگر وہ پہلے سے حاملہ ہو تو اس سے تعلق نہیں ہو سکتا. جیسے کسی حاملہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، اسے عدت گزارنی ہوتی ہے نا اگر وہ پہلے سے کہیں نکاح اور طلاق یافتہ تھی. دوسری بات یہ کہ لونڈی صرف اہل کتاب میں سے نہیں، کافر و مشرک بھی ہو سکتی ہے، جبکہ نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ صرف صاحب ایمان کے علاوہ اہل کتاب سے. تیسری بات یہ کہ جب وہ مرد اس عورت سے یعنی ملک یمین سے تمتع کرتا ہے تو پھر اس عورت کا تعلق صرف اسی سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا. جیسے نکاح کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اسی طرح ملکیت کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے مالک ہی سے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مرد سے نہیں. پھر اسی طرح قانونی حقوق ایک غلام عورت کے بھی وہی ہیں جو آزاد عورت کے ہیں، قانونی حقوق. پھر اس عورت کی جو اولاد پیدا ہوگی غلام عورت کی، وہ جائز اولاد کہلائے گی. اس کا نسب اس مرد سے چلے گا، یعنی اس کا فیملی نیم ہوگا
وہ اس مرد سے ہوگا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد کہلائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اگرچہ وہ کس سے تھے؟ ایک لونڈی سے تھے. جب اولاد پیدا ہو جائے تو اب یہ عورت بیچی نہیں جا سکتی، اب اس کی ایک حیثیت ہو گئی، یہ ماں بن گئی، صاحب حیثیت ہو گئی. اب اس کا درجہ ایک عام لونڈی سے زیادہ ہو گیا، اس کے حقوق زیادہ ہو گئے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ام ولد کہلاتی ہے، بچے کی ماں کہلاتی ہے. ساتویں بات یہ کہ مالک کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، یعنی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی جیسے اور سامان ہوتا ہے. اگر اس کا مالک یا وہ جو شوہر کے قائم مقام ہے وہ فوت ہو جائے تو یہ عورت خود سے خود آزاد، اگر اس نے آزاد نہیں بھی کیا تو یہ مالک کے مرنے سے آزاد ہو گئی. پھر اسی طرح اگر لونڈی کی شادی کسی اور سے کر دے مالک، اپنا تعلق نہیں رکھا، تعلق قائم ہی نہیں کیا، کسی اور سے کر رہا ہے شادی، جیسے ان آیات میں بھی آیا کہ اگر آزاد عورت نہیں ملتی نکاح کو تو کیا کرو؟ غلام عورت سے شادی کر لو. تو یہ غلام کیا ہے؟ کسی کی غلام ہے، لیکن نکاح کسی اور مرد سے ہو گیا، خواہ وہ آزاد ہی ہے. تو اب مالک جو ہے، اصل مالک، وہ عام روزمرہ کے کام یا خدمت تو لے سکتا ہے، جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا. اس مالک کے لیے یہ کسی اور کی بیوی جو بن چکی، اب جسمانی تعلق حرام ہے. لونڈی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی وراثت میں برابر کی حصے دار ہوتی ہے جیسے آزاد عورت کی ہوتی ہے. لونڈیوں کو تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے علم سکھائے، اچھا سلوک کرے، پھر اسے آزاد کر دے یا اسے بیوی بنا لے، تب اس شخص کو دگنا اجر ملے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے تمتع کیا، جن سے بیٹا بھی پیدا ہوا، حضرت ابراہیم. تو آپ نے فرمایا اس کے بچے نے اس کو آزاد کر دیا ہے، یعنی اب یہ ماں بن چکی ہے. ام ولد کو بیچا نہیں جا سکتا، اور جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ آزاد ہو جاتی. اب آپ دیکھیں کہ لونڈی سے جسمانی تعلق کی اجازت کیوں دی گئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ اس عورت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے، اس عورت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے بھی جذبات ہیں اور احساسات ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں. جب وہ ملکیت میں آتی ہے، مرد اس سے وہ تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر وہ لباس، خوراک اور باقی چیزوں میں شوہر کے سٹیٹس پہ آ جاتی ہے. اور اسی طرح مسلمان مرد کے لیے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کے لیے ایک سہولت ہو گئی کہ وہ غلام عورتوں سے کم قیمت پر نکاح کر لے. اب اگلا سوال یہ کہ کیا آج کے دور میں غلام یا لونڈی بنائی جا سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگو، بے شک میں نے تم کو تمتع کی اجازت دی تھی، اور یقیناً اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے قیامت کے دن تک. تو جو کوئی اس کے پاس ہو کوئی چیز تو اسے ختم کر دے، اور جو کچھ دے چکا ہو وہ واپس نہ لیا جائے. دور جدید میں کسی عورت سے ایسا تعلق نکاح کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا. بس ایک ہی شکل ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاد ہو اور اس میں عورتیں پکڑی ہوئی آئیں، اور پھر وہ حکومت چاہے تو کیا کرے، ان کو اپنے قیدیوں کے بدلے میں واپس کر دے، یا ان کے بدلے اپنی لینڈز کو چھڑوا لے، یا ان کے بدلے میں ان سے کوئی بھی کام لے لے، یا پھر انہیں تقسیم کر دے. یہ حکومت کی اپنی ڈسکریشن پر ہے، لازمی نہیں کہ ان کو کسی کی قید میں ہی رکھے. اب خلاصہ ان ساری باتوں کا ہم نکالتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی یا غلاموں کا ادارہ کوئی اسلام کے نظام کا حصہ نہیں ہے، نہ فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے ہے، اور نہ کسی سنت میں سے ہے کہ لونڈی ضرور بنانی چاہیے یا ہونی چاہیے. نہیں، یہ ایک پہلے سے چلی ہوئی بیماری تھی یا پہلے سے آئی ہوئی ایک مشکل تھی جس کی اسلام نے اصلاحات کی، جس میں یعنی غلامی کا ادارہ یا انسٹیٹیوشن اسلام سے پہلے موجود تھا، اور بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس کی بھی اسلام نے اصلاح کی. ایچ جی ویلز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا ہے اور بہت اس نے غلط زبان بھی استعمال کی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی اصلاح کا پروگرام واقعتاً عمل میں لا کے دکھایا، یعنی حقیقی معنوں میں اصلاح ہوئی اس انسٹیٹیوشن میں. تیسری بات یہ ہے
کہ اسلام نے ان کی آزادی کا دروازہ کھول دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بے شمار فضیلت بتائی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو آزاد کروایا، جس میں حضرت بلال بھی تھے، اور وہ مستقل طور پر مسکین اور کمزور قسم کے غلاموں کو آزاد کراتے رہتے تھے. تو ان کے والد نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تم ذرا مضبوط اور نوجوان غلاموں کو آزاد کراؤ تو تمہیں فائدہ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو آزاد نہیں کر رہا. پھر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں ایمان لایا ہوں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتا ہوں. اگر اتفاق سے کبھی ایک جمعے کو آزاد نہ کر سکا تو دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد کیے. بہت مالدار انسان تھے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص غلام کو آزاد نہ کر سکے تو غلام کے لیے ایک سہولت رکھی گئی کہ وہ اپنی آزادی کو خرید لے، اپنے مالک سے آزاد ہونے کے لیے کچھ پیسے اس کو دے دے اور آزاد ہو جائے، جسے مکاتبت کہا گیا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، کہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو. اور یہ فعل امر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ وجوب کا صیغہ ہے، لازم ہے. اور اگر غلام غریب ہو اور اتنا پیسہ نہ دے سکتا ہو کہ وہ آزادی خرید سکے تو یہ بھی حکم دیا کہ تم خود ان کی مدد کرو اس میں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی خود جو اپنے صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ ہیں وہ انہیں دے کے اور انہیں آزاد کرو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف غلاموں کا بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب یوں بھی دی گئی فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ انسان دشوار گزار گھاٹی کو عبور نہیں کر پاتا اور تم جانتے ہو کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو آزاد کرانا. پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. اور وہ کیا ہے؟ مثلا قتل کے اس میں، حتیٰ کہ قسم کھانے میں بھی آتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کی اس وقت تفصیل کا وقت نہیں، جس میں آزادی کی ترغیب دلائی گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقات واجبہ اور نافلہ میں دونوں میں ہی گردنیں چھڑانے کی مد رکھی. اور پھر یہ جو غلام تھے جو سٹیٹس ان کا بلند کیا گیا تو ان کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ان میں بڑے بڑے علماء اور فقہاء پیدا ہوئے، اور بعض اوقات وہ آزاد لوگوں سے بھی علمی میدان میں آگے بڑھ گئے. بعض اوقات بادشاہت کا درجہ انہیں حاصل ہوا. ہندوستان میں خاندان غلامہ جو ہے اس نے کئی برس تک حکومت کی. مصر میں ممالک کی حکومت تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ غلامی سے اٹھا کر شہنشاہی تک پہنچا دیا. قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، یہ سب کون تھے؟ بنیادی طور پر غلام ہی تھے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتی ہوں کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا. قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی مہم پر لشکر بھیجنا چاہا تو اس کی قیادت حضرت اسامہ کے سپرد کی، حالانکہ اس وقت وہ صرف 18 برس کے نوجوان غلام تھے. حضرت زید کے بیٹے تھے نا، 18 سال کے تھے اور غلام کے بیٹے تھے اور غلام تھے. اور اس فوج کے اندر کون کون شامل تھا؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی شامل تھے. سب نے حضرت اسامہ کی اطاعت کی، اور حضرت ابوبکر کے دور میں یہ تشریف لے گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر کو جب روانہ کر رہے تھے تو اس شان سے کہ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے، غلام ہیں، گھوڑے پر سوار تھے، 18 سال کے ہیں، اور ان کے پیچھے بڑی بڑی عمر کے اور بڑے بڑے نیک اور بزرگ صحابہ ہیں ان کے پیچھے جو ان کی قیادت میں جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ان سے لگے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. اسامہ گھوڑے پہ، حضرت ابوبکر جو خلیفہ وقت ہیں وہ ساتھ پیدل جا رہے ہیں. اسامہ کہتے ہیں آپ تو سوار ہو جائیے ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم تم گھوڑے سے نہیں اترو گے اور میں بھی سوار نہیں ہوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا تھا اس مہم کے لیے کہ یہ قیادت کریں گے. کیا کسی مذہب میں غلاموں کے لیے یہ مقام ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. زہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس آیا
عبد الملک بن مروان کون ہے؟ اموی خلیفہ ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے. اس کے بعد مجھ میں اور عبد الملک میں ایک گفتگو ہوئی. عبد الملک کہتا ہے تمہاری روانگی کے وقت، زہری کو پوچھتے ہیں تمہاری روانگی کے وقت اہل مکہ کا سردار کون تھا؟ زہری عطا بن رباح. عبد الملک وہ عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. عبد الملک تو پھر عرب کا سردار کیسے ہو گیا؟ زہری دیانت اور روایت کی وجہ سے، حدیث روایت کرتے تھے. عبد الملک بے شک اہل دیانت اور روایت ہی سرداری کے مستحق ہیں. پھر عبد الملک نے پوچھا اہل یمن کا سردار کون ہے؟ زہری طاؤس بن کیسان. عبد الملک عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. عبد الملک تو پھر یمن کا سردار وہ کیسے ہو گیا؟ زہری جس وجہ سے عطا اہل مکہ کا سردار بنا. عبد الملک بے شک جو شخص عطا کی طرح صاحب دیانت اور روایت ہو اس کو سیادت کا حق ہے. اچھا اہل مصر کا سردار کون ہے؟ زہری یزید بن حبیب. عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. اس پر عبد الملک نے پھر وہی کہا کہ غلام عربوں کا سردار کیسے ہو گیا، اور زہری نے بھی حسب معمول وہی جواب دیا. تو اس کو سن کر عبد الملک نے پھر وہی کہا کہ بے شک صاحب دیانت اور روایت شخص ہی سردار ہونے کا مستحق ہے. عبد الملک نے پھر پوچھا اہل شام کا سردار کون ہے؟ زہری مکحول الدمشقی. عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. حبشی قبیلہ حذیل کی ایک عورت کا آزاد کردہ غلام ہے. عبد الملک اہل جزیرہ کا سردار کون ہے؟ زہری میمون بن مہران. عبد الملک عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. عبد الملک اچھا اہل حرم کا سردار کون ہے؟ زہری ضحاک بن مزاحم. عبد الملک عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. عبد الملک بصرہ کا سردار کون ہے؟ زہری حسن بن ابی الحسن. عبد الملک عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام. عبد الملک اہل کوفہ کا سردار کون ہے؟ زہری ابراہیم النخعی. عبد الملک عرب ہے یا غلام؟ زہری عرب. ایک عرب. عبد الملک نے ابراہیم النخعی کا نام سنا جو عرب تھے تو خوشی کے مارے کہنے لگا زہری تو برباد ہو، تو نے اب میری تشویش کو دور کر دیا. اس کے بعد خود ہی کہا اللہ کی قسم غلاموں کو بڑے بڑے لوگوں پر سردار ہونا چاہیے، یہاں تک کہ ان کے نام کے خطبے برسر منبر پڑھے جائیں اور عرب ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں. زہری نے کہا کہ ہاں بے شک اے امیر المومنین، سرداری اللہ کا حکم اور اس کا دین ہے. جو کوئی اس کی حفاظت کرے گا وہ سردار ہوگا، اور جو دین کو ضائع کرے گا ذلیل و خوار ہوگا. کہ عربوں نے اس کو ضائع کیا تو ان کو پھر اب یہی مقام ملنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے قصے ہیں اور واقعات ہیں. ان میں خواتین کے نام بھی ہیں کہ بعض غلام خواتین علم و فضل کے مقام پر اس طرح چمکی کہ بڑے بڑے مرد ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ واقعہ اسلام میں غلامی کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ کہنے کو وہ غلام تھے لیکن عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ان کا درجہ، ان کی عزت اور آبرو اور ان کا مقام آزاد لوگوں سے بھی آگے تھا. اب ایک پھر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا تھا اگر اسلام یہ لفظ ہٹا دیتا؟ تو یاد رکھیں اسلام بڑا ہی ریئلسٹک ہے. کہیں بھی کوئی ایسی چیز کہ جو کسی دوسرے کے حق میں ممانعت کا سبب ہو وہ نہیں کرتا. اسلام کے اندر انصاف ہے. جن لوگوں نے پیسے خرید کے غلام بنائے ہوئے تھے اسلام سے پہلے، اگر اسلام یکا آ کے ان سے کہتا ان سب کو چھوڑ دو تو یہ پریکٹیکل نہیں تھا. اور ان کے حق پر بھی تو ایک ذات تھی. یوں نہیں ان سے کہا کہ چھوڑ دو ان سب کو، یہ کہا اس کے کفارے میں بھی آزاد کر دو، اس کے کفارے میں بھی. اور جس نے ایک جان آزاد کی اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہر عضو کے بدلے. یہ بخاری کی احادیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے. تو اس حکم کو سن کر کون تھا پھر جو غلاموں کو آزاد نہ کرتا؟ اس طرح بے شمار لوگ جو اصل میں غلام تھے لیکن اس کے بعد آزاد کر دیے گئے. تو بہرحال یہ مختصراً چند باتیں جو تھیں غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں تھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.